مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، اس حدیث مبارکہ میں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، جس کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم رہو دنیا میں جیسا کہ اجنبی، دنیا میں تم اس طرح بن کر رہو جیسا ایک اجنبی شخص رہتا ہے، اجنبی کی طرح رہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر کی طرح۔ دنیا میں یا تو اجنبی کی طرح بن کر رہو اور یا پھر او عابر سبیل، راہ چلتا مسافر۔ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو۔ اور بلکہ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعُدْ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے دنیا میں کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا، جس طرح ایک اجنبی شخص زندگی گزارتا ہے یا پھر ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اجنبی کی طرح زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک انسان کہیں پر جاتا ہے، کہیں نئے شہر جاتا ہے، نئے علاقے میں جاتا ہے، نئے ملک میں جاتا ہے، وہاں پر وہ اجنبی ہوا کرتا ہے۔ ایک مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا کہ جیسے ایک انسان کسی دوسرے علاقے میں سفر کر کے جاتا ہے، وہاں اس کی جان پہچان عام طور پر نہیں ہوتی، خاص طور پر جب انسان پہلی مرتبہ جاتا ہے، بالکل کسی نئے علاقے، نئے شہر، صوبے یا نئے ملک میں جاتا ہے، تو وہاں اس کے تعلقات نہیں ہوتے، دوستیاں نہیں ہوتی، جان پہچان عام طور پہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حیثیت ایک اجنبی کی سی ہوتی ہے۔ اور علاقے والوں کو، وہاں کے لوگوں کو بھی اندازہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ شخص نیا آیا ہے، یہ اجنبی ہے۔ تو اب جو شخص کہیں پر سفر کر کے جاتا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کام کاروبار کے لیے، رزق کمانے کے لیے، حصول علم کے لیے، تبلیغ کے لیے، یا کسی بھی مقصد کے لیے گیا، لیکن وہاں پر یہ اجنبی ہے۔ اب اجنبی ہونے کی بنیاد پر یہ وہاں بہت زیادہ معاملات کسی سے نہیں کرے گا، کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ فوراً تعلقات قائم نہیں کرے گا، پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہے، دھوکہ نہیں دے دے، نقصان نہیں پہنچا دے۔ ہاں اپنی جو ضروریات ہے، جو ضروری لین دین کے، جیسے کہیں سے اس کو کھانا لینا ہے،
سودا لینا ہے اور کوئی معاملہ کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جیسے ایک مستقل بڑے معاملات ہوتے ہیں، جیسے خاص طور پر معاملات ہوتے ہیں، کاروباری معاملات، تجارت، شادی بیاہ، رشتوں کے معاملات یا دوسرے اہم معاملات، وہ یہ نہیں کرے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں اجنبی ہوں، سامنے والا مجھے نہیں جانتا، میں سامنے والے کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں کہ یہ کیسا شخص ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت کے بقدر بات چیت کرے گا، ضرورت کے بقدر اس سے معاملہ کرے گا، لیکن جو ایک مستقل بڑے معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اجنبیت ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس جگہ پر، اس علاقے میں عارضی طور پہ آیا ہوں، میں ایک مسافر ہوں، تو یہ جو اجنبی ہیں، اجنبی کا لفظ، غریب کا لفظ عربی میں اجنبی کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لیا کہ جیسا عام مسافر ہوتا ہے۔ دو قسم کے مسافر ہوتے ہیں، ایک مسافر یہ ہے کہ کئی انسان گیا مہینے کے لیے، 2 مہینہ، سال، 2 سال، چند سال وہاں پہ رہ رہا ہے اپنے کام، کاروبار، ملازمت کے سلسلے میں، یہ بھی مسافر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو اس ملک میں پردیسی ہوں، میں مسافر ہوں، حالانکہ یہ ایسا مسافر ہے کہ یہاں اس کا قیام ہے لیکن مستقل نہیں ہے۔ اور بعد میں جو حدیث مبارکہ میں آیا او عابر سبیل، یہ بھی مسافر ہے، لیکن یہ مسافر اس قسم کا ہے کہ اس کا معاملہ اور جلدی کا ہے، انشاءاللہ اس پر بات عرض کریں گے۔ عابر سبیل، راہ چلتا مسافر، یہ وہ مسافر ہے جیسے کہ ٹرین میں جا رہا ہے، راستے میں کسی اسٹیشن پہ ٹرین رکی ہے، اترا، پلیٹ فارم پہ کوئی چائے مائے پی لی، کوئی چیز خرید لی، لیکن یہ وہاں پہ کوئی گپ شپ میں منہمک نہیں ہوگا، لوگوں سے معاملات نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے 2-4 منٹ کے لیے ٹرین رکی ہے، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے۔ بس میں سفر کر رہا ہے، راستے میں بس رک گئی کچھ وقت کے لیے، ایئرپورٹ، جہاز میں سفر کر رہا ہے، جیسے وایا سفر ہوتے ہیں، ایک ملک میں جہاز تبدیل کرنے کے لیے جہاز اترا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے اسٹے ہے، تو یہ وہاں کیا کرے گا؟ بس دوسرے جہاز کا انتظار کرے گا، یا جس طرح بھی اس طرح کا۔ یہ عابر سبیل، یہ معاملہ تو اس والے مسافر سے بھی جلدی کا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ کأنک غریب، غریب جیسا کہ مسافر ہوتا ہے۔ تو اسے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسے وہاں کے ماحول کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، معاملہ کیسا ہے، تو میں کیوں کسی کے ساتھ دل لگاؤں، میں کیوں دوستی لگاؤں، میں کیوں اندھا اعتماد کر کے فوراً کسی کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ کر لوں؟ نہیں کرے گا، سمجھدار انسان نہیں کرتا، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، احتیاط سے زندگی گزارتا ہے، ہر ایک سے محتاط رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں یہاں کچھ دنوں کے لیے ہوں، کچھ مہینوں کے لیے ہوں، یا چند سال کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے اپنے وطن لوٹ کر جانا ہے، تو میں کیوں یہاں مکانات بناؤں، یا میں کیوں یہاں اتنے بڑے معاملات کروں؟ میرا تو یہاں عارضی طور پہ قیام ہے، چاہے کچھ دن کا، مہینوں کا، یا کچھ سالوں کا ہو۔ اسی طریقے سے ایک انسان اس دنیا میں وہ بھی مسافر بن کر آیا ہے، اس کی حیثیت مسافر کی ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، بلکہ ایک روایت میں تو اسے قید خانہ کہا گیا۔ آپ حضرات نے حدیث سنی ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسے تو قید خانہ قرار دیا گیا، یہ قید خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے عارضی طور پر۔ تو کون ایسا انسان ہوگا جو مسافر خانے میں رہ کر وہاں کے معاملات کو سلجھانا شروع کر دے؟ کسی ہوٹل میں اسٹے کیا، کمرہ لیا، او بھئی اس ہوٹل میں تو یہ لائٹ صحیح نہیں ہے، یہاں کلر کروانا چاہیے، یہاں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا نا، اس سے پتہ ہے میں نے 24 گھنٹے یہاں رہنا ہے، 48 گھنٹے رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، پھر میں اس ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے چلے جاؤں گا۔ تو کون ہوگا کہ جو وہاں کے مرمتی تعمیری کام شروع کرا دے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ بھئی یہ تو پرایا ہوٹل ہے، کسی اور کی جگہ ہے، میں یہاں ایک مسافر کی حیثیت سے ہوں، میں یہاں پہ رہ کے چند دن بعد جاؤں گا۔ دنیا کی حقیقت اسی طرح ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا،
مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، کہ دنیا میں تو حیثیت اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک مسافر کسی درخت کے نیچے آرام کے لیے کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا اور پھر وہاں سے چل پڑا، دنیا میں تو میں اس طرح ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا کام، کیونکہ دنیا میں تو میں اس طرح ہوں، یا تم اس طرح ہو کہ جیسے ایک مسافر سایہ دار درخت کے نیچے راستے میں جاتا ہوا کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹ جائے اور آرام کر کے وہاں سے آگے چل پڑے۔ فرمایا دنیا اس طرح ہے، یہ گزرگاہ ہے، گزرگاہ۔ انسان کی جب پیدائش ہوئی یہ اس دنیا میں آیا ہے اور سفر کر رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری عمر گزر رہی ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ غلطی ہمیں یہاں ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنا حقیقی ٹھکانہ سمجھ لیتے ہیں، ہم اسے اپنا اصلی گھر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور جس طرح ایک انسان جہاں سے دل لگا لیتا ہے، ایک ایمان والے اور کافر میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ وہ دنیا کو اپنا حقیقی گھر سمجھتا ہے کافر، اس کے لیے سب کچھ یہی دنیا ہے، آخرت کا تصور نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھئی جو بھی ہیں یہاں مزے اڑا لو، جو کرنا ہے یہاں کر لو، دل کے ارمان پورے کر لو، آگے تو کچھ نہیں ہے، بس مٹی میں مل کے ختم ہونا ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کا تصور، سوچ، فکر یہ نہیں ہے، عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اس عالم دنیا میں اس وقت موجود ہیں اور یہاں سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، پھر ہمیں ایک اور عالم کی طرف جانا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کی زندگی۔ اس سے منتقل ہو کر ہمیں عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے، اور عالم برزخ میں پھر اللہ پاک نے جتنا وقت قیامت تک لکھا ہوگا ہر انسان کو وہ وقت گزارنا ہے اپنی موت کے بعد۔ پھر عالم برزخ میں زندگی قیامت تک گزرے گی، اور جب سور پھونکا جائے گا سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر ایک تیسرا عالم شروع ہو جائے گا، اور وہ عالم ہے عالم آخرت، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ لیکن عالم آخرت میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جسے نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، اسے جنت کا پروانہ مل جائے، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے۔ ناکام کون ہے آخرت میں؟ خدا نہ خواستہ جس کے لیے جہنم کا حکم ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ ان تینوں زندگیوں میں سے سب سے پائیدار زندگی، مستقل زندگی، دائمی زندگی وہ آخرت کی ہے۔ باقی یہ جو دو ہیں، عالم دنیا اور عالم برزخ، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو وہ اتنی زندگی گزارنی ہے کہ جتنا وقت، جتنی زندگی اللہ پاک نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ ہر انسان اپنی طبعی عمر جتنی اللہ پاک نے لکھی ہے وہ پوری کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، دن رات میں اموات کی خبریں آتی ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو چند دن کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، کوئی ہفتوں کی زندگی گزار کے جاتا ہے، بچپن میں انتقال، کوئی مہینوں کی، کوئی سالوں کی، پھر عمر کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ لیکن طبعی عمر جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری امت کی طبعی عمر 60 اور 70 کے مابین ہے، باقی اللہ پاک جس کو زیادہ بھی دے دے۔ تو یہ عارضی زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اور احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو دونوں کو بلایا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے مابین ایک مینڈا لایا جائے گا، ایک دمبا مینڈا، اور اسے سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ تمہاری موت ہے جسے آج ذبح کر دیا گیا، آج کے بعد کسی پر موت نہیں آئے گی، آج کے بعد کسی پر موت نہیں آئے گی، نہ جنت والوں پر نہ جہنم والوں پر۔ جب یہ دیکھیں گے جہنم والوں کے دکھ اور افسوس میں اضافہ ہو جائے گا، جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل جنت میں سے کر دے۔ تو یہاں تو دیکھیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلیں اگر دکھ آ گئے، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، حالات آ گئے، تو اس میں صورتیں ہیں کہ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک اس مصیبت کو ختم کر دیں، ہلکا کر دیں۔ اور چلیں اگر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے تو کب تک ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ موت تک۔
انسان زندگی میں اگر پریشانیاں بھگت لے، پوری زندگی ہی پریشانیوں سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن ایک ایمان والے کو یہ اطمینان تو ہے کہ بالآخر اس دنیا سے مجھے جانا ہے، موت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر راحت ہی راحت ہے۔ لیکن وہاں جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنمیوں کی افسوس اور حسرت اور دکھ میں اضافہ ہوگا۔ اب تو کوئی صورت ہی نہیں رہی، اب تو موت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں گے نا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک یہ داروغہ جہنم ہے، جہنمی پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہیں گے اے مالک ہمارے درمیان فیصلہ کروا دے، اللہ پاک سے کہیں کہ کوئی فیصلہ کر لے، کوئی ہم پہ عذاب ہلکا ہو جائے، کوئی چھوٹنے کی صورت ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ وہاں ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی، کیا کہا جائے گا قال انکم ماکثون، اسی جہنم میں تمہیں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہنا ہے، وہاں تو فریاد بھی نہیں سنی جائے گی۔ تو وہ مستقل اور دائمی زندگی ہے، لیکن یاد رکھے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں رہنا ہے اجنبی بن کر، مسافر کی طرح، کأنک غریب اجنبی۔ تو اجنبی کا ایک مطلب آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ اجنبی جہاں پر رہتا ہے وہاں تعلقات نہیں بناتا۔ اسی طریقے سے ایک انسان دنیا میں رہے تو یہاں پر بھی اپنے آپ کو اجنبی سمجھے، حقیقی تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہو، دنیا والوں کو ایسا سمجھے کہ جیسے میرے لیے اجنبی ہے۔ اب ایسا بھی مشکل ہے، ذہن میں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ دنیا میں اگر ہم اجنبی سمجھیں گے تو دنیا میں تعلقات بھی ضروری ہے، انسان دنیا میں رہتا ہے، ایک مدنی اتباع ہے، فطرت میں ایسا ہے، معاشرت ہے، تو یہاں پر رہے ضرور، معاملات بھی ضرور کرنے ہیں، لیکن محتاط ہو کر، جیسے ایک اجنبی دوسرے اجنبی سے بچ کر رہتا ہے، محتاط ہو کر رہتا ہے۔ اور دنیاوی تعلقات اگر رکھے بھی تو یہ اصل میں اللہ پاک سے انسان حقیقی تعلق رکھے اور دنیاوی تعلقات کو اس کے تابع بنا لے، مخلوق سے تعلق کو خالق کے تعلق کا تابع بنا کر زندگی گزارے۔ اصل اور حقیقی تعلق کس سے ہو؟ اللہ پاک سے ہو، مخلوق سے بھی ہو لیکن وہ تعلق اللہ پاک کے تعلق کا تابع ہو۔ کیسے تابع ہو؟ تابع ایسے ہے کہ اب اللہ پاک سے بھی تعلق کا میں دعویٰ کرتا ہوں اور میرا تعلق مخلوق سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، ماں باپ سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، ساتھ رہنے والوں سے بھی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہے۔ اب دنیا کے تعلقات میں ایسا موڑ آیا کہ میں اگر ان کی بات پر عمل کروں گا تو اللہ پاک کی نافرمانی ہوگی۔ اب یہاں پتہ چلے گا کہ مخلوق کا تعلق خالق کے تعلق کے تابع ہے یا جو میرا خالق سے تعلق ہے میں نے اس کو مخلوق کے تعلق کے تابع کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پتہ چلے گا اگر میں نے بچوں کی خوشی کے لیے، بیوی کی خوشی کے لیے، دوستوں کی خوشی کے لیے وہ کام کر لیا، ان کی وہ بات مان لی جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن میں نے وہ کر دیا کہ کیا کریں، اب بچے ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑے گا، تو معلوم ہوگا کہ میرا یہ جو اللہ پاک سے تعلق ہے یہ حقیقی تعلق نہیں ہے، یہ اس تعلق کو میں نے مخلوق کے تعلق کے تابع کر دیا ہے، اور میں ترجیح دیتا ہوں جب تقابل آ جائے تو میں ترجیح مخلوق کے تعلق کو دے رہا ہوں۔ لیکن جہاں پر کوئی ایسا تقاضا آیا مخلوق کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے کہ جس میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے، تو میں نے مخلوق کو تو ناراض کرنا گوارا کیا لیکن خالق کی ناراضگی گوارا نہیں کی، یہ کام نہیں کروں گا۔ چاہے بیوی ناراض ہو، چاہے بچے ناراض ہو، دوست ناراض ہو، کوئی بھی ناراض ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایسے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے کہ جس میں خالق کی معصیت ہو، اللہ پاک کی نافرمانی ہو۔ تو میں نے اس موقع پر صاف اعلان کیا بھئی میں یہ رسم ادا نہیں کروں گا، میں یہ کام اس موقع پہ نہیں کروں گا، میں یہ عمل نہیں کروں گا، پوری برادری ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں بھئی ناک کٹ گئی، ہماری ناک کٹ گئی۔ ناک کٹنا کیا چیز ہوتی ہے؟ ناک تو یہاں قائم ہے۔
اللہ پاک ادھر ناراض ہو رہے ہیں اور یہاں ہم اپنی رسموں میں رواجوں میں اور اپنی ظاہری ناک کے رکھنے میں اپنے بھرم قائم رکھنے میں لگے ہوئے ہیں. تو چند روزہ زندگی ہے, اللہ پاک کو ناراض کر لیا مخلوق کے لیے. یہ بات یاد رکھیں, جس مخلوق کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے اللہ پاک اسی مخلوق کے ہاتھوں ذلیل کروائیں گے. یہ تجربہ ہے, لکھ کے رکھ لے, تجربہ کر کے دیکھ لے کہ انسان اگر اپنے اولاد کے لیے اللہ پاک کو ناراض کرے گا, کل کو اللہ پاک اسی اولاد کو اس کے خلاف کھڑا کر دے گی. دوست کے لیے, دوست کی محبت میں اللہ پاک کی نافرمانی کریں گے, اسی دوست کو اللہ پاک دشمن بنا دیں گے. جس مخلوق کے لیے ہم اللہ پاک کو ناراض کریں گے وہی مخلوق ان کے ہاتھوں ہم ذلیل ہو جائیں گے. لیکن اگر اللہ پاک کو راضی کیا, چاہے مخلوق ناراض ہو جائے, یاد رکھے ایک وقت آئے گا وہی مخلوق ہم سے محبت کرنے لگے گی. کیوں؟ دل میں محبت کا ڈالنا, دل میں نفرت کا ڈالنا یہ اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ میرے اختیار میں. آپ دنیا میں دیکھ لیں نا, دنیا کی کیا حقیقت ہے. آج ہم اللہ پاک کے تعلق کو, خالق کے تعلق کو مخلوق کے تابع کر کے چلتے ہیں, پھر ذلتیں اٹھاتے پھرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے اتنا کیا, تم ایسے احسان فراموش ہو, تم ایسے نمک حرام ہو, اور اس نے ایسا کیا ہوگا. لیکن بھائی غلطی تو میری ہے کہ میں نے خالق کی طرف سے نظریں ہٹا دی, مخلوق کی طرف لگا دی, اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑا میرا وفادار ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مجھ سے آنکھیں پھیر لے. اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک اللہ کی ذات ہے, یاد رکھیں, جو کبھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی. ایک اللہ کی ذات ہے. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم نے غلط سمت کا انتخاب کیا ہے. آج ہم غلط رخ پہ چل رہے ہیں. آج میری ساری توقعات مخلوق سے وابستہ, آج میری ساری توقعات جو عاجز بندے ہیں ان سے وابستہ, اور جس ذات سے وابستہ کرنی تھی وہاں سے میرا تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مخلوق تو مخلوق ہے نا, انسان تو ہے ہی ایسا. کل کو کوئی مشکل وقت آ گیا, اپنوں نے آنکھیں پھیر لی. کل کو کوئی مصیبت آ گئی, سب کے سب نے چہرے موڑ لیے. جس کے ساتھ برسوں احسانات کیے اس نے آخر میں ایسا نقصان پہنچایا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. جس کے ساتھ ساری زندگی وفادار رہے, آخر میں اس نے آنکھیں پھیر لی. یہ دنیا اسی طرح ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم سارے تعلقات, اپنی ساری جتنی بھی ایک یعنی تعلق وابستہ کرنا ہے وہ مخلوق سے کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکرا خلیلا. اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا. الفاظ پہ غور کریں, اگر بناتا, یہ نہیں ہے کہ بنایا ہے. فرمایا اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا, خلیل کہتے ہیں خاص دوست, دلی دوست, تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا لیکن نہیں بنایا. کیوں؟ دوست خلیل صرف اللہ پاک کی ذات ہے. حالانکہ ابو بکر عام انسان نہیں ہے. ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار, آپ پر فدا, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی اولاد سب آپ پر قربان کر دیا. سفر کے ساتھی, حضر کے ساتھی. لیکن آپ نے فرمایا میں ان کو بھی خلیل نہیں بناتا, کیونکہ ایک کی محبت دل میں آتی ہے, دو کی محبت دل میں نہیں سما سکتی. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں, ای خیال استو محال استو جنو. حقیقت یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت بھی دل میں ہو, مخلوق کی محبت بھی دل میں ہو, اور اللہ پاک سے بھی تعلق جڑ جائے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. کہ ای خیال استو محال استو جنو, یہ تو خیال ہے, یہ تو ایک محال چیز ہے, ناممکن ہے, بلکہ یہ تو جنون ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دونوں محبتیں ایک ساتھ ہو جائیں گی, میرے دل میں سما جائیں گی, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو اللہ پاک کو راضی رکھے یا مخلوق کو راضی رکھے. اور مخلوق سے تعلق رکھنا ہے, میں نے عرض کیا, آپ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن مخلوق کے تعلق کو خالق کے تعلق کے تابع کر کے چلانا ہے. تابع کر کے کس طرح؟ کہ سب سے پہلے ترجیح ہمیں دیکھنا اللہ پاک کیا حکم دے رہے ہیں, اس پہ عمل کرنا ہے. مخلوق کی بات اگر وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک کی ناراضگی نہیں ہے, ضرور اس کو پورا کریں, اس پہ عمل کریں, یا اللہ پاک کی رضامندی والا. لیکن جہاں پر ٹکراؤ آ گیا, تضاد آ گیا, اب میرا امتحان ہے کہ میں اللہ پاک کے حکم کو ترجیح دیتا ہوں یا اپنے بیوی بچوں کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں, اللہ پاک کے حکم کو مانتا ہوں یا اپنے خاندانی رسم و رواج کو پورا کرتا ہوں.
اللہ پاک کو راضی کرتا ہوں یا اپنی جھوٹی ناک بچاتا ہوں؟ یہاں پہ ہم پھسل جاتے ہیں نا. یہاں پہ پھر ہم کہتے ہیں اب کیا کریں، بچے ہیں، اب خاندانی رسم ہے، برسوں سے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ما وجدنا علیہ آباءنا، تو اب قرآن میں دیکھ لینا وہ بھی کہتے تھے. تو اصل اللہ پاک کا حکم تو فرمایا کأنک غریب، اجنبی کی طرح رہو، یعنی اپنے معاملات ایسے رکھو کہ اصل تعلق اللہ کی ذات سے ہو اور مخلوق سے ایک اجنبی کی طرح معاملہ کرو. آگے فرمایا او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر کی طرح. اس سے بھی زیادہ جلدی کا معاملہ. ایک انسان جب کہیں جاتا ہے نا، گزرتا ہے، میں نے کہا اسٹیشن سے گزر رہا ہے، اتر گیا، بس اڈے پہ اتر گیا، درمیان میں ایئرپورٹ پہ اتر گیا، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں انسان اسٹالوں میں جا کے بھئی چلے ٹرین جانے والی ہے لیکن میں جا کے دیکھ لوں اس اسٹال پہ کیا چیز بک رہی ہے، اسٹیشن سے ذرا باہر نکل جاؤں کہ شہر کیسا ہے؟ کوئی نہ سمجھ ایسا نہیں، بلکہ اس کے کان جو ٹرین ذرا ہارن، کوئی اور ٹرین بھی قریب میں گزرتی ہے، انسان دوڑتا ہوا اپنے ڈبے میں چلے جاتا ہے. بعض دفعہ اتنی اس کو جلدی ہوتی ہے، ایک وحشت ہوتی ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو ٹرین نے سیٹی دے دی وہ تو چلی جائے گی، دوسرے جہاز کا ٹائم ہے وہ تو چلا جائے گا. تو انسان کتنا ایک محتاط رہتا ہے، نہ وہاں کی رنگینیوں میں مشغول ہوتا ہے، نہ وہاں دوستیاں لگاتا ہے، نہ تعلقات. آپ نے فرمایا کہ عابر سبیل، بھائی راہ چلتے مسافر کی طرح رہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ دنیا سے دل مت لگاؤ. آج ہم سب کچھ بس اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں، یہ بنانا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ بیچنا ہے، یہ اتنا بنانا ہے، اتنا آگے کاروبار لے جانا ہے. ٹھیک ہے یہ چیزیں دنیا کے ایک زندگی گزارنے کی حیثیت کے اعتبار سے تو ہوں، لیکن میں خالق کو ہی بھول رہا ہوں، آخرت کا گھر ہے اس کو بھول رہا ہوں. جو زندگی میری ہمیشہ کی ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ ایسا نہ ہو دنیا بنانے میں تو زندگی گزر جائے لیکن جب دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں وہ تو پیچھے رہ جائے گی، لیکن خود جب خالی ہاتھ گیا تو آگے جا کے مجھے کچھ بھی نہیں ملا. یہ بڑی ناکامی والی زندگی ہوگی. اور ساتھ فرمایا کہ وَعُدْ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، آخری بات یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. صبح جب اٹھو سونے لگو تو ایسے کہ بس میں نہیں ہوں، میں مر چکا ہوں. یعنی نام بدلنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تو ہوں، آج تو پکار رہے ہیں لوگ بھئی عبداللہ آ گئے، عبدالرحمن آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، نام پکارتے ہیں، طاہر آ گئے، قاسم آ گئے، فلاں آ گئے. کل کو کہیں گے وہ فلاں مرحوم، اور فلاں اللہ کو جو پیارے ہو گئے، فلاں جو ہمارے مرحوم تھے، ایسا کہیں گے نا. نام بدل جائے گا، مرنے کے بعد نام ہی بدل گیا. پھر یہ کہیں گے کہ بھئی جو فلاں جو ہمارے تھے، یا فلاں جو مرحوم تھے، فلاں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، فلاں جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں. پھر تذکرہ ایسے ہوگا. عد نفسک فی اہل القبور، اپنے آپ کو زندوں میں مت شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں. اور پھر یہ خیال کرو کہ اب میں نے کتنی تیاری کی ہے، میں قبر میں ہوں، میں تو قبر میں جا چکا ہوں اور مجھ سے فرشتے پوچھ رہے ہیں، میرا محاسبہ شروع ہو چکا ہے. اب میں دیکھ لوں میں کتنے پانی میں ہوں. دنیا میں تو بڑا نام تھا، دنیا میں تو میری شوخیاں ختم نہیں ہوتی تھی، میری اکڑ ختم ہونے میں نہیں آتی تھی، میرا تکبر ختم ہونے میں نہیں آتا تھا. اب میں تصور کر لوں کہ میں مر چکا ہوں، اب بتاؤں کہ میں کیا ہوں، اب میں اللہ کے سامنے کیا لایا ہوں، میرے پاس کیا چیز ہے. تو ہر انسان اس پر غور کر لے. یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہاں انسان بڑا ترم خان بنا پھرتا ہے، لیکن جہاں آنکھیں بند ہوئی وہیں پر سب کے سب دھرا کے دھرا اور حقیقت ختم ہو گئی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ اپنا حقیقی تعلق عطا فرما دے. مخلوق سے تعلقات ہم نے وابستہ کی ذلیل ہوئے، اے اللہ
اپنی طرف متوجہ فرما دے، اپنا حقیقی قرب اور محبت اور تعلق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ہاں کے نمازی شوکت بھائی کے جوان بیٹے کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا تھا، حمزہ کا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک درجات بلند فرمائے، اللہ پاک والدین کو اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔